اس وقت قانونی حلقوں میں سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہارنے والے یوسف رضا گیلانی کے 7 مسترد ووٹوں کے حوالے سے بحث جاری ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ 8 اراکین سینٹ کون تھے جنہوں نے گیلانی کے نام کے آگے مہر لگانے کی بجائے نام کے اوپر مہر لگا دی اور ان کو جیتا ہوا الیکشن ہروا دیا۔ بلاول بھٹو سازشی نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے تمام سینیٹرز پر مکمل اعتماد ہے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ہی ووٹ ڈالا تھا۔ تاہم سینیٹر شبلی فراز اور فواد چودھری کا موقف اس کے برعکس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گیلانی کے نام پر مہر لگانے والوں کی نیت دراصل ووٹ کو مسترد کروانے کی تھی۔ اگر بلاول بھٹو کے موقف کو درست مانا جائے تو پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا الیکشن اور بھی بڑے مارجن سے کیوں ہارے؟ سوال یہ بھی ہے کہ گیلانی کے قیمتی ووٹ ضائع کرنے والے 8 افراد نے ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے جاری ہونے والے بیلٹ پیپر پر اپنے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کے نام کے اوپر مہر لگانے کے بجائے مخالف امیدوار مرزا محمد آفریدی کے نام کے آگے ٹھیک مہر کیوں لگائی؟ دونوں بار ایک ہی نتیجہ نکلا، سرکار جیت گئی اور اپوزیشن بظاہر عددی اکثریت کے باوجود خفیہ بیلٹ میں ہار گئی۔ اس معاملے پر سینئر صحافی تجزیہ کار وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ بجائے ان 8 لوگوں کو تلاش کرنے کے اپوزیشن پریزائڈنگ افسر کو کوس رہی ہے، کبھی سینیٹ کے سیکرٹری پر مکے تان رہی ہے، کبھی اسکینڈل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی گیدڑ بھبکی دے رہی ہے تو کبھی پولنگ سے پہلے برآمد ہونے والے جاسوس کیمروں پر مذمتی توانائی صرف کر رہی ہے۔ یعنی جہاں سوئی گری، اپوزیشن اس مقام پر سوئی ڈھونڈنے کی بجائے اگلی گلی میں سوئی ڈھونڈ رہی ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ انہیں اپنے اور اپنے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کی نیت پر کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے جیسے وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا یہ کہنا کہ سینیٹ ہال میں خفیہ کیمرے دراصل اپوزیشن نے لگوائے تھے۔ جس طرح سینیٹ میں 2 برس قبل چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں صادق سنجرانی کو ووٹ دینے والے 14 مخالف سینیٹرز کو کوئی بھی اپوزیشن جماعت اپنی صفوں میں نہ ڈھونڈ پائی، اسی طرح انشاءاللہ تازہ ترین 8 غداروں کا بھی پتہ نہیں چل پائے گا، نہ ہی پی ٹی آئی کے ان 16 اراکین قومی اسمبلی کا پتہ چل پائے گا جنہوں نے بقول عمران خان اپنا ضمیر بیچ کر حکومت کے امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ہروا کر یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوایا اور پھر انہی 16 نے وزیر اعظم کو 3 روز بعد اعتماد کا بھرپور ووٹ بھی دے دیا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جو سرکار اتحادیوں کی وثاقیوں پر کھڑی ہو وہ ہر بار بہت زیادہ اصول پسندی اور ایمانداری دکھانے کی لگژری افورڈ نہیں کر سکتی۔ صوبائی اراکین اسمبلی کی پارٹی سے بے دخلی کا نقصان برداشت ہو سکتا ہے، مگر قومی اسمبلی کی ایک الگ دنیا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول بھی الگ ہے۔ رہی بات سینیٹ کے پولنگ بوتھ میں لگنے والے خفیہ کیمروں کی، تو اگر اس اسکینڈل کی چھان بین کرنے والی اپوزیشن اور حکومت کی 6 رکنی مشترکہ کمیٹی چاہے تو پولنگ سے 24 گھنٹے پہلے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج چھان کر بآسانی اس مستری کا پتہ چلا سکتی ہے جو تمام حفاظتی تدابیر کو دھوکہ دے کر سینیٹ ہال میں داخل ہوا اور کیمرے لگا کے چمپت ہو گیا۔ مگر اس کمیٹی کو اپنی تحقیقاتی رپورٹ کب تک جمع کرانی ہے، اس بارے میں کمیٹی تشکیل دینے والے پریزائڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ نے کمیٹی کو کسی حتمی تاریخ کا پابند نہیں کیا، نہ ہی اپوزیشن نے پریزائڈنگ افسر کو یہ خامی یاد دلائی۔ مطلب صاف ہے کہ سب کو چور چور کا شور مچانے میں دلچسپی ہے، چور پکڑنے میں ہرگز نہیں۔ ویسے بھی 8 ووٹ اس نئے پولنگ بوتھ میں ضائع یا ادھر سے ادھر ہوئے جس میں کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا۔ وسعت اللہ خان نے کہا کہ برطانوی پارلیمان ڈکشنری میں ایک اصطلاح واضح ہے، ہز میجسٹیز لائل گورنمنٹ اور ہز میجسٹیز لائل اپوزیشن۔ اگر اس اصطلاح کے عملی معنی کسی کو سمجھنے ہیں تو فی زمانہ اسلام آباد کی پارلیمانی راہداریوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ روم میں تو اپنے کو دھوکہ دینے والا صرف ایک بروٹس تھا، اسی لیے غریب بدنام بھی ہو گیا، لیکن پاکستان کے حوالے والا یعنی سینٹ میں کئی بروٹس پائے جاتے ہیں، جن میں وہ 8 بھی شامل ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ضائع کیے۔ کئی لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ بروٹس کون تھا؟ آئیے آپ کو بروٹس کی کہانی سناتے ہیں۔ بروٹس رومن تاریخ کے مشہور کردار جولیس سیزر کا قریب ترین ساتھی تھا۔ جولیس سیزر عیسوی دور سے پہلے روم کا طاقتور ترین جرنیل جو اپنی فتوحات اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے عالمی دنیا میں آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ سیزر نے سیاست اور میدان جنگ میں اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے روم میں کلیدی حیثیت حاصل کر رکھی تھی۔ سیزر نے جب اپنے پرانے ساتھی اور بعد میں حریف پومپی کے خلاف جنگ جیتی تو دستور دنیا کے مطابق طاقت کے پروانے گرد جمع ہونے لگے۔ پومپی کے ایک ساتھی بروٹس نے اپنی وفاداری تبدیل کر کے سیزر کا قرب حاصل کر لیا اور مختلف حربے اختیار کر کے اس حد تک اعتماد حاصل کیا کہ سیزر کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ سیزر کے بڑھتے ہوئے دائرہ اختیار اور طاقت کی وجہ سے اراکین پارلیمنٹ خوش نہیں تھے اور جیسا کہ تب چلن تھا کہ حکمران سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کی سانس کی ڈور کاٹ ڈالی جائے، سو اکثریت نے اسے صفائی زندگی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 15 مارچ کا دن سیزر کے لیے امتحان ٹھہرا۔ ایک طرف اس کی پیار کرنے والی بیوی کا اشارے دیتا خواب تھا۔ سیزر کی بیوی کیلپرینا مصر تھی کہ اسے 15 مارچ کو پارلیمنٹ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس نے سیزر کو خون میں لت پت دیکھا ہے۔ سیزر کی بیوی نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں خون میں نہائے دیکھا ہے، تمہارے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، اور میری چھٹی حص اس خواب کی سچائی کا اعلان کر رہی ہے، اس لیے تم آج اجلاس ملتوی کر دو۔ سیزر ششپنج میں تھا کہ وہ بیوی کے خدشات کو جھٹلائے یا آنے والے وقت کی چاپ پہ ایمان لیا۔ ایسے میں بروٹس نے سیزر کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور بولا، کیا آپ کی عظمت ان فرسودہ پیش گوئیوں اور خوابوں پر یقین رکھنے کی اجازت دیتی ہے؟ چنانچہ جولیس سیزر نے 15 مارچ کے اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ پہنچ گیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بروٹس نے سیزر پر تلوار سے پہلا وار کیا تو سیزر نے یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار پھینک دی کہ بروٹس تم بھی۔
उसे अपने दोस्त पर इतना अंधा एतमाद था कि अपनी जान जाती देखकर भी उस पर हाथ उठाने पर आमादा ना हो सका। ब्रूटस का इरादा अलबत्ता मुख्तलिफ था और वह तारीख में दोस्त के कातिल के तौर पर जाना गया। यूं तारीख में ब्रूटस तुम भी ने एक मुहावरे की हैसियत इख्तियार कर ली और कुछ ऐसी ही वारदात लगता है यूसुफ रजा गिलानी के बिरादरान यूसुफ ने भी डाली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।